حضرت علامہ البانی سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے بہت بڑے امام، دنیا حدیث کے اندر اس دور کے نامی گرامی محدث علامہ ناصر الدین البانی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، اونچی کہہ دو رحمت اللہ علیہ، وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل کر دیا، اور حدیث نے حسن حسین اور فاطمہ علی رضی اللہ عنہم کو حدیث میں شامل کر دیا، لہذا جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہ مانے وہ قرآن کا منکر، جو ان چاروں کو اہل بیت نہ مانے وہ حدیث کا منکر۔ اللہ اکبر اللہ۔ پتہ چلا کہ ساری نبی کی بیویاں اہل بیت میں شامل، اور صرف بیویاں ہی نہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے جتنے بھی آپ کے گھر کے لوگ ہیں وہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے غلام وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ میں وضاحت کیے دیتا ہوں، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب فضائل علی، صحیح مسلم کا حوالہ۔ اہل بیت کون کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے، میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد، کچھ کہہ دو صلی اللہ، ذرا پیار میں بتنا دل دی گہرائیاں نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر مقام خم تے تشریف فرمانے، آپ خطاب کر رہے نے، آپ نے فرمایا اللہ دی کتاب نو بھی پکڑ لو، اہل بیت دا بھی خیال کرنا۔ دو چیزاں، اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ حضرت حسین بن زید کہندے نے، میں پوچھیا نبی پاک دے اہل بیت کون نے؟ کیا نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت میں شامل نے؟ صحابی عرض کرتے نے، نساؤہ من اہل بیتی، کیوں نہیں؟ نبی پاک دیاں بیویاں بھی اہل بیت میں شامل نے، بلکہ ہر او سید، ہر او شخص جنہ تعلق نبی پاک دے نال من حرم الصدقہ بعدہ، نبی پاک دے جان تو بعد جندے تے صدقہ حرام ہے، وہ سارے نبی دے اہل بیت نے۔ مسلم دی حدیث پیش کر رہے، وہ سب نبی پاک کے اہل بیت۔ کہنے لگے میں مزید پوچھا، تھوڑی سی وضاحت اور کر دو اور بتا دو وہ کون ہے؟ توجہ کرنا، آپ فرماندے نے، توجہ نہ دھیان نہ سن لے، نبی پاک دے اہل بیت اندر آل علی، آل ان کے ساری آل قیامت تک بشرطے کہ وہ نمازی ہومن، متقی پرہیزگار، چور ڈاکو سید نہ ہوئے کوئی، لوکاں دے کھڈیاں چوں مرغیاں بھی کٹ کے لے جائے تے لوکاں دی مجھ کاماں بھی لے جائے تے رات نوں پھر خبر آوے بھی کوٹھا بھی خالی تے قلعہ بھی۔ اے نبی دا شیبہ نہیں، تو ہمیں وہ نبی دی آل وچ ہوئے، اگر وہ نمازی نہیں، پرہیزگار نہیں، وہ دا نبی دی آل نال کوئی تعلق نہیں۔ توحید پرست قیامت تک میرے نبی دی آل دا ہر شخص اہل بیت، انہوں دا احترام میرے تیرے تے فرض ہے۔ چار چیزاں بیان کی دیا، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ سمجھ آگئی؟ مسلم کی حدیث کتاب الفضائل، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس تے دوسری حدیث میں بیان کر چکے ہیں، نبی پاک دے جتنے بھی گھر دے غلام سن وہ بھی اہل بیت شامل ہیں۔ ان سب کا احترام میرے اور آپ پر فرض ہے۔
جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا، جو اہل بیت سے عقیدت نہیں رکھتا، جو اہل بیت کا احترام نہیں کرتا، جو اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، جو اہل بیت کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، جو نبی کے صحابہ کے بارے میں بدزبانی کرتا ہے، ہم اس کو مومن ماننے کے لیے تیار، اسی بولو مومن ماننے کے لیے تیار، وہ مومن نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے فضل سے یہ میرا خطبہ جمعہ اور ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر شہر قصور میں میرے درس ہوتے ہیں مستقل، وہ یوٹیوب پر آتے ہیں، فیس بک پر صاحب ساجد کے نام پر، اور یوٹیوب پر ساجد اسلامک ریسرچ سینٹر، اس نام پر یہ میرا چینل ہے۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان کو آگے شیئر کریں۔ ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے کسی ایک بات کو سمجھ کر دین پر آ گیا تو میری اور تیری نجات کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اس کو دین کا کام سمجھ کر ہر جمعہ ہر درس الحمدللہ اویلیبل ہوتا ہے، اس کو خود بھی سنیں، اپنے گروپوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ دین کا کام زیادہ سے زیادہ ہو سکے اور میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکے۔ میں انشاءاللہ العزیز اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، یہ خالصتاً دینی بنیاد پر اور اللہ کی رضا کے لیے یہ چینل میں نے بنایا ہے اور اس لیے میں کام کر رہا ہوں۔ یہ باقی دنیا کے جو فوائد ہیں ان کو میں کچھ نہیں سمجھتا، نہ ان کی طرف ہماری توجہ ہے۔ آپ دین کی بات کو آگے پہنچائیں، آپ خود نہیں بول سکتے تو آپ اپنے موبائل کے ذریعے دین کا کام آگے پہنچائیں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔